اس سے لے کر کے مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، مجھے کہیں پر کوئی ہراسمنٹ نہیں ہوا آج تک، میں فخر سے جو ہے اپنے دین کو فالو کر رہا ہوں، اور میرا کردار بھی اچھا ہے، لوگ مجھے پسند کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اپنا کردار ہی برا رکھیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا اگر اپنے عقل کا استعمال نہ کرے انسان تو یہی حالت ہوتی ہے، جبکہ اللہ کہتا ہے آپ عقل کا استعمال کیجئے۔ بالکل بالکل، سورہ یونس یعنی ابھی چیز آئی نہیں، جیسے سی اے کے وقت پہ ہوا تھا کہ سی اے کیا ہے اس کو سمجھا ہی نہیں اور مخالفت شروع کر دی۔ ٹھیک وہی معاملہ این آر سی کے بارے میں بھی کہ بھئی یہاں تو بس ہمیں تو باہر کیا جا رہا ہے، ہمیں دیش سے نکالا جا رہا ہے، اور آپ نے دیکھے ہوئے کتنی افواہیں آئی تھی اس وقت میں کہ سول کوڈ جو ہے وہ ایک سیکولر اسٹیٹ کے لیے بالکل ضروری ہے جہاں پر ہر طرح کے لوگ رہتے ہیں، یہاں تو صرف مسلمان نہیں رہتے۔ حکومت اتنی اچھی چیز تھی تو کم سے کم رسول اللہ کے فیملی کے ساتھ تو برا برتاؤ نہیں کیا جانا چاہیے تھا، پر چونکہ آپ میرے خیال سے اسی کمیونٹی سے ہیں جو جمعیت علماء ہند ہے انہوں نے اپنی رائے اس کے اوپر تیار کری، جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ لاء کمیشن نے سب کی رائے کے لیے ایک دروازہ کھولا ہوا تھا کہ آپ اپنی رائے بھیج سکتے ہیں، آپ اپنے سجیشن سبمٹ کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے اب تک جو سمجھ میں آ رہا ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ شریعت کے خلاف کوئی بھی قانون مسلمان کو منظور نہیں ہے۔ تو میں سب سے پہلے آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ اسلامک اسکالر ہونے کے ناطے اسلام آخر یونیفارم سول کوڈ پر کیا کہتا ہے؟ کیا جو شریعت کے قانون ہیں اس میں کوئی بھی تبدیلی نہیں ہو سکتی؟ دیکھیے جو یونیفارم سول کوڈ ہے وہ تو ایک سول کوڈ ہے جس کو اپنایا جا سکتا ہے، اور اسلام کا جہاں تک تعلق ہے تو اسلام دو طریقے سے آیا ہے۔ ایک تو اسلام میں اللہ کے اوپر یقین اور اس کے علاوہ جو عبادات انسانوں پہ فرض کیے گئے ہیں اس کو پورا کرنا اسلام ہے، اور دوسرا وہ ہوتا ہے جب اللہ اپنا کوئی نائب یعنی اپنا کوئی رسول زمین پر مقرر کرتا ہے تو اس کے اوپر کچھ فرضیت رہتی ہے، اور وہ فرضیت جو ہوتی ہے وہ دین کے قیام کی فرضیت ہوتی ہے، یعنی دین کو قائم کرنا، ایک اسلامک اسٹیٹ بنانا۔ تو جو شرائط ہیں یا جو بھی قوانین ہیں جس میں آپ دیکھ سکتی ہیں کہ جہاں پر چیزوں کو سول سے یا پینل کوڈ سے جو ہے اٹیچ کیا جاتا ہے، وہ ساری چیزیں اسٹیٹ کی ہوتی ہیں، اور اسٹیٹ اس پہ فیصلہ کن ہوتا ہے، جو کہ جب رسول ہوتا ہے موجود تو وہ فیصلہ کرتا ہے۔ رسول کے جانے کے بعد جو معاملات ہوتے ہیں وہ عام انسان کے لیے صرف اور صرف عبادات اور جو اللہ نے فرضیت دی ہے وہاں تک کے تعلق میں رہ جاتی ہیں۔ اس کے اوپر کی چیزیں جو ہیں جب اسٹیٹ ہوگا تو اسٹیٹ کے اندر میں وہ چیزیں، اگر کوئی خلیفہ ہے یا اگر کوئی حاکم ہے جو مسلمانوں کا حاکم ہے، مسلمانوں کا خلیفہ، اور اسٹیٹ اسلام سے بلونگ کرتا ہے، وہاں پر یہ شرائط پورے کیے جا سکتے ہیں، لیکن یہ کوئی فرضیت نہیں ہے اسلام کے اندر میں۔ اس کے بغیر بھی ایک انسان اچھا خاصا مسلم ہے اگر وہ اللہ میں یقین رکھتا ہے، اللہ کے رسول میں یقین رکھتا ہے، اور نماز اور روزہ اور زکوٰۃ اور حج جو ہے اس کی پابندی رکھتا ہے، تو اس کے لیے وہ پوری طرح سے مسلمان ہے۔ اس کے اوپر یہ باتیں نہیں ہے کہ وہ اس کا ہاتھ کٹنا چاہیے چوری ہو رہی ہے تو، یا پھر اگر زنا کیا ہے تو کوڑے لگنے چاہیے، یا جھوٹی گواہی دی ہے تو کوڑے لگنے چاہیے۔ یہ باتیں اس کے اوپر صرف تبھی ہو پائیں گی جب کوئی اسلامی اسٹیٹ ہوگا، اور اسلامی اسٹیٹ کی جو حیثیت ہے، آج ہی میں نے ایک آرٹیکل پبلش کیا ہے فرسٹ پوسٹ سے، اس میں نے واضح کیا ہے کہ یہ کام صرف اور صرف رسول کا تھا، قرآن سے یہ بات پوری طرح سے ثابت ہو جاتی ہے۔ تو یونیفارم سول کوڈ جو ہے وہ ایک سیکولر اسٹیٹ کے لیے بالکل ضروری ہے جہاں پر ہر طرح کے لوگ رہتے ہیں، یہاں تو صرف مسلمان نہیں رہتے، یہاں مسلمان کے ساتھ ساتھ غیر مسلم ہیں اور زیادہ تعداد انہی کی ہے۔ تو ایک ایسا سول کوڈ ہونا چاہیے جو سارے جو شہری ہیں، جو اس جگہ کے سٹیزنز ہیں، سب کے لیے اپلیکیبل ہو، اور یونیفارم سول کوڈ ہی وہ ایک ماتر ایسا راستہ نظر آتا ہے ہمیں جس کے ذریعے سے یہ ممکن ہو سکتا ہے۔ جی طاہر صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ جیسے کہ ہم نے جمعیت علماء ہند کی بات کی، اور ارشد مدنی صاحب کا یہ کہنا ہے، کیونکہ وہ لاء کمیشن کو جیسے کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ اپنی رائے بھیجنے والے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ جو یونیفارم سول کوڈ ہے وہ مذہب سے ٹکراتا ہے، تو لہٰذا مانا نہیں جائے گا۔ تو آخر مذہب سے کیسے ٹکرایا؟ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر یہ ساری چیزیں اپلیکیبل ہی نہیں ہیں ایک سیکولر سیٹ اپ میں۔ تو یہ تو اتنے بڑے اسکالرز ہیں، اتنے بڑے علماء ہیں، یہ ساری چیزیں یہ جان بوجھ کے کرتے ہیں یا واقعی میں کہیں نہ کہیں کوئی کانٹرڈکشن ہے؟ دیکھیے کانٹرڈکشن ہے، ایکچولی میں کیا ہے کہ جو اسلام کو سمجھنے کی جو کوشش کی گئی ہے وہ اس کا طریقہ کار غلط اختیار کیا گیا۔ ان لوگوں نے کیا کیا ہے کہ جو رسول کی زندگی سے معاملات جڑے ہوئے تھے اس کو ان لوگوں نے اپنے اپنے نائب یا اپنے اپنے امام یا علماء کے ساتھ جوڑ دیا، اور ان کو بالکل وہی حیثیت دے دی ہے جو رسول کی حیثیت قرآن میں اور اسلام کے اندر بتائی گئی۔
رسول کے ساتھ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ وحی کا معاملہ ہوتا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے وحی آ رہی ہوتی ہے، تو کسی بھی چیز میں وہ پرکھ سکتا ہے۔ ایک ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے اوپر میں تہمات لگا دیے گئے تھے، ان کے اوپر برے کام کرنے کے تہمات آئے تھے۔ قرآن کے اندر سورہ نور کے اندر یہ آیت بھی آئی ہے اور حدیثوں میں بھی یہ واضح ہوا ہے۔ تو ایون کہ رسول اللہ بھی جو تھے وہ بھی وہاں پر تھوڑے کنفیوز ہو گئے تھے کہ کیا ڈیسیزن لیا جائے، وہ بھی نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ کیا معاملہ تھے۔ پھر اوپر سے وہی آئی اور پھر کلیریفیکیشن مل گیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جو ہے وہ بے قصور ہیں، ان کے اوپر یہ الزام ہے، تہمات ہے۔ تو اس طریقے سے رسول کی گائیڈ لائن ہوتی رہتی ہے۔ قرآن کو جب آپ پڑھیں گے سورہ شورا کے اندر میں 42 نمبر سورہ ہے، 12 نمبر آیت میں بھی وہاں پر بھی ان اقیم الدین ولا تتفرقوا کے الفاظ ہیں، وہاں پر بھی سارے رسولوں کے نام بیان کیے گئے ہیں، یعنی کہ نوح کا ذکر آتا ہے، موسیٰ کا آتا ہے، ابراہیم کا آتا ہے، عیسیٰ کا آتا ہے اور رسول اللہ کا آتا ہے۔ تو ہر جگہ پر قرآن نے یہ بات واضح کی ہے کہ جو دین کی جو قیام ہوگی، یعنی اسٹیٹ جو بنے گا وہ رسول بنائے گا۔ لیکن جب آپ قرآن میں جا کر کے پڑھیں گے کہ وہ لوگ جو فلاح پانے والے ہیں، یعنی ہمارا تو مقصد یہی ہے نا مسلمانوں کا کہ ہم اچھے عمل کر کے جنت میں جائیں، اس کو فلاح کہتا ہے قرآن، قد افلح من تزکا، کہ وہ فلاح ہے، اصل کامیابی ہے۔ تو اس کے لیے جو شرائط ہے قرآن کے اندر میں وہ ہے اللہ کے اوپر ایمان لانا، قیامت کے دن کے اوپر ایمان لانا اور اچھے عمل کرنا۔ اس کو قرآن نے 2 جگہ ریپیٹ کیا ہے، اور یہ بھی نہیں رکھا ہے کہ کوئی ایک پرٹیکولر قوم کے لوگ اس میں جنت میں جائیں گے۔ وہاں پہ یہود کا بھی ذکر آتا ہے، نصارہ کا بھی ذکر آتا ہے، سابین کا بھی ذکر آتا ہے، کہ سبھی لوگ جو اس طرح کے اپنا عقیدہ رکھتے ہیں اور اچھے عمل کرتے ہیں ان سب کے ساتھ بہتر سلوک ہوگا۔ تو جو ارشد مدنی صاحب کا کہنا ہے وہ کنفیوژن صرف اسی وجہ سے ہے کہ ان لوگوں نے غلط طریقہ کار سے اسلام کو انٹرپریٹ کیا ہے۔ ان لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ خلافت جو ہے وہ اسلام کا شرعی حصہ ہے اور اس کے بغیر جو ہے اسلام ہی نہیں ہے۔ تو دیکھا جائے تو آج تو دنیا میں جتنے سارے مسلمان ہیں کہیں بھی خلافت نہیں، تو سارے مسلمان تو پھر ایک طرح سے دیکھیے تو شرک کا رویہ اختیار کیا ہوا ہے یا غلط راستے پہ ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ کوئی بھی بات کسی سے ہی پوچھ لیجئے، بھائی مسلمان کون ہے؟ جو اللہ پہ یقین رکھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، قربانی کرتا ہے، حج و عمرہ کرتا ہے، یہی ہے مسلمان۔ پوری دنیا کے مسلمان ایسے ہیں۔ تو یہ تو صرف ان لوگوں نے اپنی بنائی ہوئی بات ہے، قرآن اور حدیث کو پڑھنے سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ جو انہوں نے اپنی رائے بنائی ہے لا کمیشن کے لیے، اس میں ایک اور ریزن دیا ہے یونیفارم سول کوڈ کی جو مخالفت ہے اس کے لیے۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ جو یونیفارم سول کوڈ ہے وہ جو سنویدھان سے ہر ایک کو آرٹیکل 25 کی وہ بات کر رہے ہیں کہ دھرم فالو کرنے کی اجازت ملی ہوئی ہے، جو فریڈم آف ریلیجن ہے اس کے ساتھ ٹکراتا ہے، تو یہ جو ہے ہمارے بنیادی ادھیکاروں کو چھین رہا ہے۔ آخر ایسے کون سے بنیادی ادھیکار ہیں جو یونیفارم سول کوڈ سے چھن جائیں گے مسلمانوں کے؟ دیکھیے وہ جو مولک ادھیکار سنویدھان کے 25 سے لے کے 28، 29، 30 تک میں آپ کو ملیں گے، وہاں پر دھرم کی ہی بات کی گئی ہے۔ وہاں پر دھرم کے مولک ادھیکار، یعنی آپ نماز کیسے پڑھیں، آپ روزہ کیسے رکھیں، آپ کس مذہب میں رہیں، آپ اپنے مذہب کا پرچار کریں، آپ اپنے مذہب کے جو بنائے ہوئے عقیدے ہیں اس کے حساب سے اگر مسجد بنانا تو مسجد بنائیں، مندر بنانا تو مندر بنائیں، دارالعلوم بنانا تو دارالعلوم بنائیں، ان سب کا ذکر وہاں آتا ہے۔ اور وہاں پر کوئی پابندی نہیں لگائی گئی ہے، اور نہ ہی یو سی سی ان چیزوں پر پابندی لگائے گا۔ یو سی سی جو ہے وہ آپ کے وہ معاملات ہیں مذہب کے اندر میں رہتے ہوئے آپ کچھ رشتے بھی بناتے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ صرف مذہب میں ہی رہتے ہیں آپ، جو رشتے جہاں بنتے ہیں ان سے اس میں کیا ہوتا ہے کہ 2 لوگ آ جاتے ہیں۔ تو جہاں پر بھی 2 لوگ آ جاتے ہیں تو فیصلہ ایک انسان تو یہی چاہے گا کہ میرے حق میں فیصلہ ہو۔ اب اگر طلاق کا معاملہ ہے تو عورت یہی چاہے گی کہ میرے حق میں فیصلہ ہو، مرد یہی چاہے گا کہ میرے حق میں فیصلہ ہو۔ اسی طریقے سے جو ہے گود لینے کا معاملہ ہے، کسی کے بھرن پوشن کرنے کا معاملہ ہے، جو بھی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، شادی بیاہ کا معاملہ ہے، تو ایسے میں کیا ہوتا ہے کہ اسٹیٹ کی مداخلت ضروری ہوتی ہے۔ اسی لیے آرٹیکل 44 بھی لایا گیا اور اس میں کہا گیا کہ بھائی اب ہم اس کو یونیفارم سول کوڈ سے جو ہے سارے لوگوں کو یونائٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس وقت میں نہیں ہو سکا، ممکن نہیں تھا، کوشش کی گئی تھی، بٹ اس وقت میں اس کی پہل جو ہے وہ ناکامیاب رہی۔ دھیرے دھیرے کرتے کرتے اسٹیٹ اب اتنے اس جگہ پر آ چکا ہے، یہاں پر معاملہ پہنچ چکا ہے کہ اب اس کو امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو اس حساب سے اگر سنویدھان کے جو مولک ادھیکار ہیں اس کی کہیں پر بھی جو ہے خلاف ورزی نہیں ہو رہی ہے اگر یو سی سی کو لایا جائے تو۔ یو سی سی صرف ان معاملوں میں آ رہا ہے جہاں پر 2 لوگ جڑتے ہیں، 2 لوگوں کا ٹرانزیکشن ہوتا ہے، وہاں پر تو اسٹیٹ کو آنا ہی بالکل 2 لوگوں کا جو سول رائٹس ہیں آف کورس۔ لیکن وہی سوال گھوم پھر کے آ جاتا ہے کہ اگر ہم 4 شادیوں کی بات کریں، نکاح حلالہ کی بات کریں، 3 طلاق کی بات کریں، یہ تو توحید کا حصہ نہیں ہے، یہ تو اسلام جو یا اللہ اور ایک بندے کے بیچ رشتہ اس کا حصہ نہیں ہے۔ تو آخر
اس کی جو اتنی مخالفت ہے وہ کس بنا پر صرف مسلمانوں میں نظر آ رہی ہے؟ کیونکہ اور بھی کمیونٹیز ہیں اس دیش میں، ہم ہندو دھرم کی بات کریں، جوز ہے، پارسی ہیں، سکھ ہیں، بودھ ہیں، کوئی بھی سڑکوں پر نکل کر نہیں آ رہا، کسی کو بھی نہیں لگ رہا کہ ہمارا دھرم خطرے میں آ جائے گا، سب شانت پڑے ہوئے ہیں۔ مسلمان کیوں اتنا بوکھلا رہے ہیں؟ یونیفارم سول کوڈ تو سب کے لیے آنے والا ہے، صرف اکیلا مسلمانوں کے لیے تھوڑی نہ آئے گا۔ جی اصل میں کیا ہے کہ دیکھیے دو مسئلہ ہے یہاں پر کھلے عام اگر ایک بات بولی جائے تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ مسلمان زیادہ مخالفت میں اس کی وجہ سے ہیں کہ یہاں پر یہ بی جے پی سرکار کے وقت میں اس کا پروپوزل آیا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ مسلمانوں کو کے دماغ میں گمان بنا ہوا ہے کہ بی جے پی سرکار کبھی بھی ان کا بھلا نہیں چاہتی ہے، حالانکہ 3 طلاق کا میٹر اگر وہ صحیح طریقے سے سمجھیں تو بی جے پی سرکار کے وقت میں ہی ان کا بھلا ہوا ہے اس معاملے میں۔ اور دوسرا جو وجہ ہے مخالفت کا وہ یہ ہے کہ عقیدت ان کو بچپن سے یہ بات بتا دی جاتی ہے کہ بھائی اللہ کا قانون ہے، اس کے حساب سے یہ فیصلہ ہوگا، کوئی اس میں جو ہے دخل نہیں کر سکتا۔ اب یہاں پر ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے یا ایسے ملکوں میں جو سیکولر ملکوں میں مسلمان رہتے ہیں تو ان کے لیے تو بڑی شرم کی بات ہے کہ اللہ کے قانون کے حساب سے اگر فیصلہ ہونا چاہیے، سورہ مائدہ میں آپ جائیں تو وہاں پر آیت نمبر 55، 56، 57، 58 اس میں ہر جگہ ذکر ہوا ہے کہ جو اللہ کا قانون اترا اسی کے حساب سے فیصلہ ہونا چاہیے۔ میں بات کر رہا ہوں کہ وہ تو اسٹیٹ کی بات ہو رہی تھی نا، تو وہاں پر کیا ہے کہ جو پینل کوڈ ہے اس میں بھی اللہ کے قانون کے حساب سے ہی فیصلہ ہونا چاہیے۔ تو بڑھ کر کے تو مدنی صاحب کو یا جتنے ہمارے جو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے جو لوگ ہیں ان کو سامنے آنا چاہیے تھا اور کہنا چاہیے تھا کہ بھائی آپ ایک کام کیجئے، یو سی سی نہ لائیے، ہمیں ہمارا پینل کوڈ دے دیجئے، ہم اس کے حساب سے فیصلہ کریں گے، اگر کوئی چوری کرے گا تو اس کے ہاتھ کٹیں گے، اگر کوئی زانی ہے تو اس کو کوڑے لگیں گے یا پھر سنگسار ہوگا۔ تو اس طرح کا معاملات ان کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، تو پھر بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہاں چلو یہ دوہرا رویہ نہیں ہے۔ لیکن ابھی آپ صرف یو سی سی میں آ رہے ہیں جہاں پر آپ کو 4 شادیوں کی اجازت ہے، جہاں پر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کو بینیفٹ مل رہا ہے، پراپرٹی میں آپ عورتوں کو کم حصہ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، جہاں پر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ بھائی ہم گود کا جو ایک رسم ہوتا ہے گود لینے کا، اس کو ان لوگوں نے کینسل کر دیا ہے، کہا کہ رسول اللہ کے وقت میں یہ معاملہ جو ہے ختم کر دیا گیا تھا۔ تو اس طریقے کے جہاں معاملات آتے ہیں، جہاں عورتوں کے پاس ادھیکار نہیں ہے کہ وہ طلاق دے سکے، ان کو جانا پڑتا ہے خلا کے لیے، تو ایسے معاملات میں یہ اب حلہ کر رہے ہیں کہ بھئی ایسا نہیں ہونا چاہیے، اللہ کا قانون ہے۔ تو دوسرا بھی تو قانون اللہ ہی کا ہے نا، جہاں کوڑے لگیں گے، جہاں ہاتھ کٹے گا چور کا۔ ایگزیکٹلی میں آپ سے یہ سوال پوچھنے والی تھی اور آپ نے خود جواب دے دیا کہ ہم جب کرمنل کوڈ کی بات آتی ہے تو ہم لوگ وہی سیکولر سیٹ اپ والے جو رولز ہیں انہی کو مانتے ہیں، وہی لاگو ہوتے ہیں ہمارے پاس۔ لیکن جب مہیلاؤں کی بات آتی ہے، پرسنل لاز کی بات آتی ہے، تو وہاں پر ہم اللہ کی بات کرتے ہیں۔ میں ایک ابھی کچھ دن پہلے 3-4 دن پہلے ایک ڈبیٹ میں تھی، وہاں پر آڈینس میں ایک مولانا تک کی طرح کے کوئی ایک ینگ مسلم تھے، انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ انور زیدی سے سوال ہے، آپ کا دین تو یہ اجازت دیتا ہے کہ آپ تبدیلی کر سکتے ہیں، لیکن میرا جو اسلام ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ میں تبدیلی کر سکتا ہوں۔ انہوں نے لا تبدیلہ ہو کچھ کر کے ایک آیت قرآن کی انہوں نے کوٹ جی جی کی جی جی کہ اللہ کہتا ہے قرآن میں کہ آپ کوئی بھی تبدیلی نہیں کر سکتے۔ تو میں نے ان سے یہ کہا کہ کرمنل کوڈ بھائی صاحب آپ کیوں پھر فالو کرتے ہیں اس دیش کا؟ آپ اس میں بھی ہاتھ کٹوا لیجیے چوری میں، اور جیسے آپ نے کہا کہ زانی ہے تو سنسار کرائیے، تو جی بھائی صاحب کرے کہ چلو ہم کرائیں گے۔ اب چلو ہم کرائیں گے تو بولیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ایک سیکولر سیٹ اپ میں اس طرح کے جو امانوی قانون ہیں وہ نہیں لاگو ہو سکتے۔ تو بڑے انفیکٹ میں ایک اور واقعہ آپ کو بتاتی ہوں کہ ایک مدنی صاحب تھے، محمود مدنی صاحب، ایک شو پہ ان سے میں نے یہ سوال بھی کیا کہ یونیفارم سول کوڈ کو ہی لے کر بات تھی، لگ بھگ 8-9-10 مہینے پرانی یہ بات ہے۔ ان سے میں نے تبھی یہ بات کہا تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کروا دیجیے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ کرمنل کوڈ میں بھی ہمیں شریعہ کا قانون لاگو کروا دیجیے ہمیں، مگر پرسنل لاز میں ہم کسی بھی طرح سے یونیفارم سول کوڈ کو نہیں آنے دیں گے۔ اتنی زیادہ مخالفت، یا یہ صرف دکھاوے کے لیے ہے؟ وہ اپنی مہیلاؤں کا، بچیوں کا بھلا کیوں نہیں چاہتے؟ جو اسلام پیس کی حق پرستی کی بات کرتا ہے، وہ مہیلاؤں اور بچوں کے بارے میں آ کے اتنی ان کی حق پرستی پیچھے کے دروازے سے باہر کیوں نکل جاتی ہے؟ یہی وہی چیز میرے کو یہ منافقت جو ہے، حالانکہ میں کسی کو کی انگلی نہیں اٹھا رہا، کسی کے عقیدے کے اوپر، یہ میرے اندر نہیں ہے یہ چیز، ٹھیک ہے، نہ مجھے اللہ نے آتھرائز کیا اس چیز کے لیے، لیکن مجھے یہی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ یہ منافقت قرآن میں ہی سورہ بقرہ کے اندر یہ ذکر آتا ہے یہودیوں کا کہ وہ کتاب کے ایک حصے کو تو مانتے تھے اور کتاب کے دوسرے حصے کو چھوڑ دیتے تھے، تو ملعون کہے گئے وہ لوگ کہ ایسے لوگ جو ہے ان پر لعنت ہے اللہ کی۔ تو ٹھیک وہی رویہ اگر آپ اختیار کرتے ہیں تو پھر آپ کو کیا کہا جائے گا؟ اللہ کے نظر میں آپ کو کیا کہا جائے گا؟ کیونکہ آپ کو اگر ماننا ہے تو پوری چیزوں کو مانیں، اور پوری چیزوں کو آپ یہاں پہ مان نہیں سکتے۔ آپ کو بھی پتا ہے کہ یہ سیکولر کنٹری ہے، ہم یہاں پر کہاں اپلائی کریں گے پینل کوڈ کو؟ اور دوسری بات ہے کہ اگر پینل کوڈ کی بات آئے گی، کورٹ میں بات جائے گی، تو پھر مسلمانوں سے ووٹنگ ہوگا،
اور پھر آپ دیکھ لیں گے کہ کتنے مسلمان بڑھ چڑھ کر کے ووٹنگ کرتے ہیں کہ ہاں پینل کوڈ کی بات تو صحیح ہے، کیونکہ ہمارے یہاں چور بھی بہت موجود ہیں، ہمارے یہاں جو ہے ہر طرح کے Papers گناہ بھی کرنے بہت والے سارے ہیں، شراب پینے والے پر بھی جو ہے سزا ہے، قرآن میں تو خیر نہیں ہے لیکن حدیثوں کے اندر اس کی بھی سزا آئی ہے، تو ہمارے یہاں بالکل شراب پینے والوں کی بھی کمی نہیں ہے، تو ایسے لوگ جا کر کے ووٹ تھوڑی نہ کرنے والے ہیں، ان کے لیے تو بھائی عذاب ہے، یہ بہت بڑا عذاب ہے۔ تو میں نے پہلے بھی کہا کہ دیکھیے رسول اللہ نے اپنے وقت میں حکومت کو قائم کیا، اس کے بعد انہوں نے ایسا کوئی طریقہ کار لوگوں کو نہیں دیا کہ جس سے حکومت قائم کی جا سکے۔ اس کے بعد جو ان کے فرینڈز تھے، اچھے فرینڈز تھے، انہوں نے کوشش کی، لیکن وہ کوششیں آپ دیکھیں گے کہ دھیرے دھیرے کر کے ناکامیابی کی طرف بڑھتی چلی گئی، اور یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ کے فیملی کے ممبرز کے ساتھ میں بہت برا سلوک کیا گیا، ورنہ تو اگر اسلامی حکومت اتنی اچھی چیز تھی تو کم سے کم رسول اللہ کے فیملی کے ساتھ تو برا برتاؤ نہیں کیا جانا چاہیے تھا، چونکہ آپ میرے خیال سے اسی کمیونٹی سے ہیں جو رسول اللہ کے فیملی سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، تو جی سب کو پتا ہے کہ بھئی علی، حسن، حسین، زین العابدین، باقر، جعفر الصادق، موسیٰ القاظم، ان سب کے ساتھ کیا ہوا یہ ہم سبھی جانتے ہیں۔ تو وہ چیزیں نہیں ہوتی اگر اسلامی حکومت شرعی ہوتا اور لوگ اچھے طریقے سے حکومت کرتے، تو یہ ممکن نہیں ہے رسول کے علاوہ، کیونکہ رسول کے اوپر اللہ کی طرف سے گائیڈ لائن آتا رہتا ہے۔ قرآن کو اگر صحیح طریقے سے پڑھا جائے تو ذوالقرنین کا بھی قرآن میں ذکر آتا ہے، انا مکننا لہ فی الارض وآتیناہ من کل شیء سببا، کہ ان کو بھی ہر چیز پر جو ہے اللہ نے حکومت دی تھی، طاقت دی تھی، لیکن وہاں بھی آتا ہے کہ وہاں بھی اللہ ان سے کلام کرتا تھا اسی وجہ سے۔ یہ معاملہ ان لوگوں نے غلط طریقے سے غلط رویہ اختیار کر لیا ہے اسلام کو سمجھنے کا، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہر ایک قانون اسلام کے اندر جو بتایا گیا ہے اس کو ہم آج بھی نافذ کریں اور اس کے طریقے سے رہیں تبھی اسلام میں ہو پائیں گے، لیکن یہ نہیں ہے۔ ایک ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں، جب دین پوری طرح سے مکمل ہو گیا تو اس کے بعد یہ وقت آیا ہے جب رسول اللہ کا انتقال ہوا، اس سے کچھ پہلے حضرت جبرائیل انسانی شکل میں آتے ہیں اور اس کے بعد رسول اللہ سے آ کر کے کوئی 5 سوال کرتے ہیں، اور ان سوالوں کے رسول اللہ ایک ایک کر کے جواب دیتے ہیں، اور اس میں جو ہے انہوں نے پوچھا کہ بھئی اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، اور اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، الاحسان کیا ہے، پھر قیامت کی نشانیوں کے بارے میں پوچھا اور قیامت کب قائم ہوگا اس کے بارے میں پوچھا۔ تو رسول اللہ جو ہے اس پہ جواب دیتے ہیں اسلام کیا ہے، اس میں وہ اللہ کے اوپر ایمان، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ ایمان کیا ہے تو اللہ کی کتابوں پر ایمان، اللہ پر ایمان، القدر یعنی جو ڈیسٹنی ہے اس پہ ایمان، قیامت کے دن پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، نبیوں پر ایمان۔ اس کے بعد پھر پوچھا جاتا ہے کہ بھئی الاحسان کیا ہے، تو کہتے ہیں کہ عبادت جب کرو تو اللہ کو ایسا کہ اللہ کو تم دیکھ رہے ہو، یا کم سے کم اتنی طاقت ہو کہ تم یہ سمجھو کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے، اور پھر قیامت کا ذکر آتا ہے۔ پھر جبرائیل چلے جاتے ہیں، صحابہ کرام پوچھتے ہیں کون تھے، کہا کہ یہ جبرائیل تھے، انسانی شکل میں آئے تھے تم کو تمہارا دین سمجھانے کے لیے۔ تو وہاں پر دین بتا دیا گیا، یعنی جو 23 سال کا معاملات تھا اس کو سمرائز کر دیا گیا اس چھوٹے سے معاملے میں، اور وہ بتا دیا کہ دیکھو دین جو ہے وہ یہی ہے، اس میں حکومت کی بات کہیں پر بھی نہیں آئی۔ اور تو اور اس حدیث کو ام الحدیث کہا گیا ہے، یعنی محدثین نے کیا کیا ہے، سارے محدث جتنے بڑے محدث آپ کو ملے ان سب نے اس حدیث کو شامل کیا، اور جیسے سورہ فاتحہ کو ام القرآن کہا گیا ہے، قرآن کی جڑ و بنیاد کہا گیا ہے، اسی طریقے سے اس حدیث کو ام الحدیث کہا گیا ہے، ساری حدیث کی جڑ و بنیاد۔ تو یہاں تو واضح ہو جاتا ہے کہ اس میں حکومت کا کوئی ذکر نہیں ہے، یہ زبردستی کی بات ہے، ان کی اپنی حکومت چل رہی ہے، اس کو اسلام کی حکومت بولتے ہیں یہ۔ بالکل آپ نے صحیح کہا، کیونکہ ہم جب بھی یونیفارم سول کوڈ کا ذکر سنتے ہیں، اس پر کوئی بھی چرچا بحث شروع ہوتی ہے تو مسلمانوں میں تو ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں بس ظلم ہو گیا، مسلمانوں پہ اٹیک کیا جا رہا ہے۔ انفیکٹ پڑھے لکھے جو بیرسٹر صاحب ہیں اویسی جی، وہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی مسلمانوں کو ہیومیلیٹ کیا جا رہا ہے، ہماری آزادی چھینی جا رہی ہے، اتنا ظلم مسلمانوں پر سارا ہندوستان میں ہوتا ہے، اور اتنی افواہیں اس کے ساتھ جوڑی جاتی ہیں کہ جہاں جائیں نئی افواہ